الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، شریعت والدین کے حقوق کے بارے میں بہت حساس ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اپنی عبادت کا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس کا حکم دیتے ہیں۔ والدین کے ساتھ کیا نہیں کرنا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، والدین کو گالیاں دینا تو بہت دور کی بات ہے، والدین کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دینا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ شریعت کہتی ہے والدین کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو والدین کی نافرمانی تو نہیں کرتا ہے، والدین کو ستاتا تو نہیں ہے، والدین کو تکلیف تو نہیں دیتا ہے اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے، لیکن جب والدین اس کو کچھ بات کہتے ہیں اور اس کو پسند نہیں آتی ہے تو وہ اپنا چہرہ بگاڑ دیتا ہے، غصے کے اندر اپنی سانس کو پھلاتا ہے، اپنی سانس کو بڑا کرتا ہے، اور اپنی سانس کی آواز کے ذریعے سے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، ان کے سامنے گھٹیا بات نہیں کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ایک لکھا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائے، وہ اپنے پیشاب اور پاخانے کے اندر تمہارے محتاج ہو جائے تو اس پر تمہیں ناک نہیں چڑھانی ہے، اپنا چہرہ نہیں بگڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی بچپن میں تمہارے پیشاب اور پاخانہ کو صاف کیا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے سامنے سخت بات نہیں کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے نرم بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کا تابعدار ہو جانا ہے، ان کا فرما بردار بن جانا ہے، ان کے آگے مہربان ہو جانا ہے۔ دنیا کے اندر والدین کے حقوق کو پہچاننا ہے اور اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اور جب والدین فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلے جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرنی ہے کہ میرے مولا، جس طریقے سے میرے والدین نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے، مجھے پالا ہے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، اے اللہ میرے والدین تیرے پاس آ چکے ہیں تو ان پر اسی طریقے سے رحم فرما۔ یہ والدین جب فوت ہو جائے تو اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے۔ ایک بات میرے دوستو یاد رکھنا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا، والدین کو تکلیف دینا، والدین سے اپنا رشتہ توڑ دینا، ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر لینا، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی سزا بندے کو ملنا یقینی ہے۔ آج کل بہت سارے جوان بچے اور بچیاں اپنی جوانی کے جذبات میں آ کر اپنے والدین کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، جو برتاؤ اور جو حسن سلوک اور جو برا برتاؤ، اچھا برتاؤ کیا ہے تو اچھا برتاؤ، برا برتاؤ کیا ہے تو برا برتاؤ، جو ہم ہمارے والدین کے ساتھ کریں گے، یقین مان لو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے باپ کو مار رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، تو اپنے باپ کو مارتا ہے؟ تو باپ نے جواب دیا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ میں بھی اپنے باپ کو اسی جگہ پر لا کر مارتا تھا، آج یہ میرے ساتھ کر رہا ہے۔ اگر ہم نے ہمارے والدین کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی۔ آج کل جوان بچیاں اپنی ماں کو جھڑک دیتی ہیں، جس ماں نے ان کو جنم دیا ہے، جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، جس ماں نے ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے،
جب وہ ماں ان کو کسی چیز کا حکم دیتی ہے یا کسی چیز سے منع کرتی ہے تو وہ اپنی ماں کو جھڑک دیتی ہے، دھتکار دیتی ہے، اور بعض جوان بچیاں تو اپنے والدین کے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتی ہے۔ یاد رکھنا میری بیٹی، یہ بات تجھے ابھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تو ایک بچی کی ماں بنے گی اور جب یہ بچی تیرے ساتھ یہ برتاؤ کرے گی، پھر تجھے سمجھ آئے گا کہ جب بیٹی ماں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتی ہے تو اس کا درد کیا ہوتا ہے۔ آج کل بچیاں ایک غلطی اور کرتی ہیں، جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے، جب وہ سسرال میں چلی جاتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے، تو لڑکیاں اور بچیاں کیا کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو اس کے والدین سے الگ کر دیتی ہیں۔ میری بیٹی یاد رکھنا، اگر تو نے آج یہ جرم کیا ہے کہ تو نے اپنے شوہر کو اپنے والدین سے، اس کے والدین سے الگ کر لیا ہے، تو یقین مان لے جب تیری اولاد ہوگی، تیرا بیٹا آئے گا، تو تیرا بیٹا، اس کی جو بہو ہوگی وہ بھی تیرے بیٹے کو تجھ سے جدا کر دے گی، اور پھر تجھے اس وقت سمجھ آئے گا کہ ماں کو جدا کرنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ کسی بچے کو اس کی ماں سے الگ کر دینا اور ماں سے اس کا بیٹا چھین لینا، اس کا درد کیا ہوتا ہے، جب یہ تیرے ساتھ ہوگا پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو اس کی سزا ملے گی یاد رکھنا، لیکن حشر کے میدان میں اور جہنم میں اس کی سزا کیا ملے گی۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہوگا اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اس کی جو ران ہوگی، ران وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جو ڈاڑھ ہوگی وہ بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ بندہ اور یہ بندی دنیا کے اندر اپنے والدین کی نافرمانی کرتے تھے۔ اتنی بڑی ران ہوگی، اتنی بڑی ڈاڑھ ہوگی، پھر جب اس کو عذاب دیا جائے گا تو کتنی تکلیف محسوس ہوگی، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہمارے والدین کی قدر کرنی ہے، والدین کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ حتیٰ کہ شریعت نے یہ بھی کہا ہے، اگر تمہیں تمہارے والدین تمہارے اوپر ظلم بھی کر لیتے ہیں، اولاد کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین سے انتقام لے، اپنے والدین سے بدلہ لے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین کی اطاعت کہاں تک کرنی ہے؟ شریعت نے اس کا اصول بتا دیا ہے، جب تک والدین شرک کا حکم نہ دے یا گناہ کا حکم نہ دے، اس وقت تک ہمیں والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ جب شرک کا حکم دیں گے ہم والدین کی بات کو نہیں مانیں گے، جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے یا کسی ایسی بات کا حکم دیں گے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو ہم وہاں پر اپنے والدین کی بات نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین کے سائے کو تا دیر اور تا عمر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے کو ان پر قائم و دائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔